ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا ان اللہ معنا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ رات کی تو بات ہے، رات کی، ایک رات کا خدا کی قسم کوئی مول نہیں ہے۔ دیکھو نا، جو اللہ نبی کے ساتھ لگاتا ہے، نبی کے ساتھ جوڑتا ہے، نبی تسکین قلب علی کو اس رات کی وجہ سے نصیب ہوتا ہے۔ جینے کا حق ہونے کا یقین بھی اسی رات کو ہوتا ہے۔ علی کہتے ہیں ہر لمحہ ڈرتا رہا۔ جب نبی نے کہا کافروں کی امانتیں ان کے حوالے کر کے آنا، اب مجھے بھی یقین ہو گیا کہ آج کی رات تو مدینہ تک، آج کی رات سے لے کر مدینہ تک کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ نبی نے جو کہہ دیا ہے، سبحان اللہ، نبی نے جو کہہ دیا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر کچھ ہو بھی سکتا نہیں۔ وہ بولے تو صحیح، کچھ ہو بھی سکتا نہیں ہے۔ وہ رات ہی کی تو بات رب کرتا ہے نا۔ کافر گھیرا دیے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی اٹھتے ہیں، بستر پہ علی کو سلاتے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ بھی دیے ہوئے ہیں، زنجیر بھی بندھی ہوئی ہے، آنکھیں بھی کھولی ہوئی ہیں، ایک لمحہ جھمکاتے بھی نہیں ہیں کہیں نکل نہ جائیں۔ اب کافروں کے درمیان اور امام اعظم کے درمیان بیچ میں دیوار ہے۔ آپ اپنے ایمان سے بتاؤ دیوار تھی یا نہیں؟ بھائی گھر نبی کا ہے، گھر نبی کا ہے۔ کافروں نے گھیرا دیے ہوئے ہے، ہر طرف سے گھیرا دیے ہوئے ہے، نبی اس گھیرے میں سے گزرتا ہے۔ رب کی مانے، تمہاری مانے، رب کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سبحان اللہ، ہم نے نبی اور کافروں کے درمیان دیوار بنا دی۔ ایک طرف نبی ہے، نبی کافروں کو نظر نہیں آتا، نبی کافروں کو نظر نہیں آتا۔ اس دائرے کو پھاڑ کے نبی جدھر رخ کرتا ہے، جس گلی میں جاتا ہے، ایمان سے سننا میری بات، توجہ سے سننا میری بات، نبی جس گلی کی طرف چل کے جاتا ہے وہ جنت والی ہوتی ہے یا دوزخ والی ہوتی ہے؟ جواب میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، اپنے ایمان سے جواب دینا۔ جس رستے میں نبی چلے وہ رستہ جنت کا ہوتا ہے یا جہنم کا ہوتا ہے؟ جنت کا ہوتا ہے۔ اور ذرا ایمان سے بولنا، بجمان نہ بولے، ایمان والا بولے گا۔ نبی جس جگہ ٹھہرا ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، وہ جنت ہے۔ ایک جنت 7 آسمانوں سے اوپر ہے، ایک جنت مدینہ میں ننگی پڑی ہوئی ہے، وہ مسکن نبی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے وہ ذرہ جو جسم اطہر کو مست کر رہے ہیں وہ عرش اعلیٰ سے بھی اونچی ہے، افضل ہے۔ اب اپنے ایمان سے بتانا، جس گلی میں نبی چلتا ہے وہ جنت والی ہے یا جہنم والی ہے؟ جنت والی ہے۔ اب ایمان سے بتانا، جس گھر کی طرف نبی رخ کرتا ہے، جس گھر کی طرف نبی رخ کرتا ہے، جس گھر کی طرف نبی جاتا ہے، وہ گھر جنت والوں کا ہے یا جہنم والوں کا ہے؟ اپنے ایمان سے بتانا، ایمان کو رب کو جواب دینا ہے۔ بتا، جس گھر کی طرف اب نبی چلتا ہے وہ گھر جنت والا، جس گلی میں نبی چلتا ہے وہ گلی جنت والی۔ اب بتا، جس گلی میں نبی چلتا ہے وہ گلی جاتی ہے ابو بکر کے گھر میں۔ اپنے ایمان سے بتا، ابو بکر کا گھر جنتیوں کا گھر ہے یا جہنمیوں کا؟ سبحان اللہ۔ پھر ماننا پڑے گا، جن لوگ نبی کے گھر کی طرف چل کے جاتے ہیں، پورے پاکستان، پوری دنیا سے لوگ پیسے لگا کے جاتے ہیں، مال خرچ کر کے جاتے ہیں، نبی کے در پہ جانے کے لیے
समझ आ गई मेरी बात? वो बोले तो सही, समझ आ गई। चलते गए, साथ लिया अबू बकर को, साथ लिया, साथ लिया, ऊंचा ऊंचा साथ लिया, अबू बकर को साथ लिया। रब का फरमान याद रखना, आपने दीवार खड़ी कर दी है। अबू बकर ना उस वक्त काफरों को नजर आया, ना आज नबी के साथ नजर आते। मुसरात की बात कर रहा हूं, फिर अपने दिमाग को गलत न समझना। मैं हिजरत वाली रात की बात कर रहा हूं, कहीं शक में न पड़ जाना। अबू बकर नबी के साथ है, गार में आ जाते हैं, गार में पहले जाते हैं, गार को साफ करता है, साफ करता है, साफ करता है। जब तस्कीरे कल्ब हो जाता है, अब कुछ भी नहीं है। नबी को अपने कंधों पे बिठा के उठा के गार में आता है। जब लिटाता है तो एक सुराख नजर आता है, उस पे पांव रखता है और सर नबी का अपनी गोद में रखता है। सर नबी का अपनी सर नबी का अपनी गोद में रखता है। सर नबी का है, गोद अबू बकर की है। मैं नहीं कहता, मेरा रब कहता है। नबी के घर वालों पे मैं निजस भेजना गवारा नहीं करता, यहाँ तक निजासत को करीब होना गवारा नहीं करता। मैं निजासत को नबी के करीब, नबी के घर वालों के करीब होना गवारा नहीं करता। अपने ईमान से बताओ, जब अबू बकर की आंख से आंसू निकले, वो आंसू कहाँ पे गिरे? नहीं समझ आए? नहीं समझ आए? आंसू अबू बकर के हैं, आंख अबू बकर की है, उसमें से आंसू गिरता है कहाँ पे? नबी के चेहरे पे, नबी के चेहरे पे, नबी के चेहरे पे। आंसू किसका? अबू बकर का। चेहरा किसका? नबी का। रब ऐलान करता है, मैं निजासत को दूर करता। अगर नापाक होता, अबू बकर का आंसू नापाक होता, रब नबी के चेहरे पे गिरने न देता। अल्लाह की इज्जत की कसम है, न गिरने देता। अगर नबी के चेहरे पे अबू बकर का आंसू गिरता है, मेरा ईमान, मेरा वजदान ये कहता है, फिर वो पाक है, पाक है, पाक है। गली गली नगर नगर अबू बकर, गली गली नगर नगर अबू बकर, गली गली नगर नगर अबू बकर। सुभान अल्लाह। समझ आ रही है मेरी बात? समझ आ रही है ना? अब आंसू अबू बकर का, चेहरा मुस्तफा का। सवाल तो उठता है, डर गया होगा कि उधर काला डस रहा है अबू बकर को, अबू बकर की एड़ी को डस रहा है। काला हर दौर में डसता है, काला डस रहा है। क्या काले से डर गया? अगर डर गया होता तो एड़ी को हटा लेता। अबू बकर एड़ी हटाता नहीं है, वो डसता चला जाता है। ये हटाता नहीं है, वो कहता है मेरा डस गया, पानी नहीं बनता। हाँ, तू पानी की अगर न कर ले, पानी भेजा ना ऐसा झोली च बैठा जिथों हयात मिलती है, जिथों जिंदगी मिलती है, बल्कि दुआ जहाना दी हयात ना कीजी कबर दी हयात जिथों मिलती है, ओ साडी झोली च बैठा है। कमलिया किस मौत दी गल्लां करदा है। सवाल पैदा होता है, अगर रोए भी होंगे तो किसी गम की वजह से रोए होंगे ना, कोई दुख तो होगा। फिर मेरा ख्याल ये कहता है, ख्याल ये आता होगा, कहते होंगे अल्लाह ने गवारा नहीं किया, अल्लाह ने गवारा नहीं किया नबी के साथ, इसलिए खात्मा हो गया। कहा मौला कल बातें करेंगे। मेरे रब ने कहा पानी हम जन्नत का पिलाएंगे, दूध की रहे जन्नत की पिलाएंगे, और जिनको जन्नत का पिलाए उनको काले कैसे नुकसान पहुंचाए। इसलिए तो हम कहते हैं सिद्दीक दी सदाकते नु जानदा जमाना है, सिद्दीक दी सदाकत
زمانہ آئے صدیق دا نبی نل بلند یارانہ آئے بیٹی صدیق دی بیوی حبیب دی خادم نبی دا ویکھو صدیق دا گھرانہ آئے صاحبو جس نے ایک لقمہ حرام کا کھانا گوارا نہیں کیا وہ کسی کا حق نہیں کھائے گا۔ پھر جس کو رب کہے صدیق، جس کو نبی کہے بولو تو صحیح صدیق، جس کو علی کہے اس کی صداقت میں کوئی شک بولو تو صحیح اس کی صداقت میں شک نہیں رہتا۔ رب نے کہا والذی جاء بالصدق فصدق به والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جس کو متقی رب کہے اس کے تقوی میں کوئی شک بولو، جس کو متقی رب کہے، جس کو صدیق رب کہے، جس کو صدیق نبی کہے، نبی کی بات بھی تو ثابت ہے نا۔ جب پہاڑ پہ چڑھے پہاڑ بھی بجٹ میں آ گیا، آج سارے ہی اکٹھے آ گئے، چنگے لگن نا چنگے جنہاں نال یارانہ ہوئے، سنگی بھی آ ونجے، او دے بچے بھی آ ونجے، او دی بیوی بھی آ ونجے تو خوش ہو گیا ماشاءاللہ آج تو سارا ٹبر ہی پہ آ گئے ہونا ہے مزہ آ گیا، آج تو سارا ٹبر ہی آ رہے ہیں، آج تو ساڑھے بارہ ہی آ رہے ہیں کیونکہ دل جے لگا ہوا ہے، دل جے لگا ہوا۔ جب نبی کے ساتھ صدیق کو دیکھا، نبی کے ساتھ دو شہداء کو دیکھا، پہاڑ بھی وجن میں آ گیا ماشاءاللہ، آج تو مزہ ہی آ گیا، سارے ہی آ گئے سبحان اللہ، مزہ آ گیا آج تو سارے ہی آ گئے ہیں جی۔ اس نے بھی ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وأشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، اور کبھی کبھی پتھر بھی پانی پھینک دیتا ہے۔ اتنا ماریا دل سخت نہ کیا کر، رب کے خوف سے کبھی آنکھوں سے پانی بہا دیا کر، نہ آئے علی صدیق کی خاطر بہا دیا کر۔ سبحان اللہ، مزہ ہی آ گیا، اتنے سارے ہی آ گیا، کیا خوش قسمتی۔ پھر نبی نے بھی حد کر دی، خوشخبری سنا دی، کہا اوے تھم نہیں، رک جا رک جا رک جا، اس کو چار ہی تو ہیں، بات بھی ہم چاروں کی کرتے ہیں، چار کا لفظ کبھی بڑھا دیتا ہے، بخار کو بھی، بخار بھی کہیں تو رحمت ہے، گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ کہا رک جا، تیرے اوپر آج ایک نبی ہے، رک جا، تیرے اوپر ایک صدیق ہے، رک جا یارا، تیرے اوپر دو شہید ہیں، ایک نبی بھی ہے، ایک صدیق بھی ہے۔ جسے صدیق کہتے ہیں اس کا نام ابو بکر بولو صدیق ہے۔ تو نبی نے بھی کہا، ابن عساکر کی حدیث ہے، حضرت علی نے کہا میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں صدیقی اکبر ایک ہی ہے، صدیقی اکبر ایک ہی ہے، جسے رب بھی کہے، جسے نبی بھی کہے، جسے علی بھی کہے، وہ پھر ایک ہی ہے نا۔ اس لیے صاحبو تھوڑی سبحان اللہ دے بھی سبحان اللہ، جی آپ کو لیا کرنے میں نے بٹھا تو صاحبو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبلغ اعظم ہیں، پہلے مبلغ ہے، پہلے جنہوں نے نبی کی خاطر مار کھائی، اتنی مار کھائی کہ جب نبی کے گھر میں گئے سینے سے سینہ لگایا، ابو بکر بھی روتا ہے نبی کی محبت میں، نبی بھی روتا ہے ابو بکر کی محبت میں، اس لیے کہ آج ہم دو ہی تو ہیں اللہ کے دین کی خاطر مار کھانے والے، دین کی تبلیغ میں بھی ابو بکر پہلا ہے، نبی کی خاطر، اس دین کی خاطر مار کھانے والا بھی پہلا ہے، اس لیے نبی نے غار میں بھی
بھی اپنا بنایا، مزار میں بھی اپنے ساتھ سنایا، سبحان اللہ۔ اور بات مزار تک نہیں میرے نبی نے کی، کہا انت صاحبی فی الغار وانت صاحبی حالت حوض، اے ابو بکر غار میں کسی نے نہیں دیکھا، میں تجھے مخاطب کر کے کہتا ہوں، حوض پہ دنیا والے بعد میں دیکھیں گے، سارے نہیں دیکھیں گے، میں تجھے مخاطب کر کے کہتا ہوں، مزار میں تو سارے دیکھیں گے۔ تبھی تو امام زین العابدین نے کہا تھا نا، قدر و منزلت ابو بکر کی مجھ سے پوچھتے ہو، یہ باتیں کوئی پوچھنے کی ہے، یہ باتیں کوئی پڑھنے کی ہے؟ جاؤ در نبی پہ مشاہدہ کر لو، جتنی دوری اور نزدیکی تمہیں نظر آئے گی، فاصلہ اتنا ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ فاصلہ اتنا ہی ہے۔ تو صاحبو دعا ہے اللہ فہم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ ابو بکر صدیق کی آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے ابو بکر نے کہا تھا، سنو جب جہاد فی سبیل اللہ تم چھوڑ دو گے، پھر تمہارے اوپر ذلت اور خالی مسلط کر دی جائے گی۔ آج جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے، کفاری کا عالم دیکھ لو، 100 مسلمان کو در بدر کر دیا گیا، 25,000 سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ ان دنوں میں رات ایک لمحہ بار نہیں گزرتی، غزہ اور فلسطین والے بلک رہے گھروں کو، بستروں کو، اور مسلمان کے جسم کے اوپر جو ہے وہ جھوم بھی نہیں تھی۔ کون سا ہمارا ایمان ہے، کتنی ہماری بڑی منافقت ہے۔ 57 ممالک کے 57 بے غیرتی کے مینار حکمران، ان کو شرم بھی نہیں آتی، غیرت بھی نہیں آتی۔ اس لیے دعا کرو اللہ ان بے غیرتوں سے جان چھڑائے، کوئی غیرت والا ایک ہی لائے، غیرت والا 1000 کی اوپر بھاری ہو کرتا ہے۔ بے غیرتوں کی منڈی تو ہر طرف لگی ہوئی ہے، بے غیرتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔